معزز خواتین و حضرات، آداب۔ قابل صد احترام جسٹس جناب آفتاب عالم صاحب، جو کہ آج اس پروقار جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں، عالی جناب جسٹس بدردریز احمد صاحب، جن کے دست مبارک سے آج غالب انعامات کی تقسیم عمل میں آئے گی، پروفیسر ہربنس مکھیا صاحب، جو آج کے سیمینار کا تعارف پیش کریں گے، اور عہد حاضر کے ممتاز ادیب و دانشور پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب، جن کے کلیدی خطبے سے ہم سبھی مستفید ہوں گے، پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب، سیکریٹری غالب انسٹیٹیوٹ، اور معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اس بین الاقوامی غالب تقریبات اور اسے گولڈن جوبلی سیلیبریشن کا بھی ہم نے نام دیا ہے، اس سیلیبریشن کے افتتاحی اجلاس میں غالب انسٹیٹیوٹ کی طرف سے یہاں کے ممبران، ٹرسٹیز اور ادارے سے وابستہ جو لوگ ہیں، ان کی طرف سے آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت کیا اور ہمیں شکریہ کا موقع دیا۔ حضرات، اس سے پہلے کہ باقاعدہ گفتگو ہو، ہم نے اپنے آج کل 2-3 برسوں سے اپنے پروگرام کی جو افتتاحی تقریب ہوتی ہے اس کو تھوڑا بدلا ہے۔ اب ہم نے اپنے مہمانوں کا استقبال پھولوں کے بجائے کتابوں سے کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو غالب انسٹیٹیوٹ نے جو ابھی ایک ریلیز ہوگی، دیوان غالب، جو کافی ٹیبل بک ہے، بہت سارے دیوان غالب کے چھپے، ہندوستان میں بھی چھپے، ہندوستان کے باہر بھی چھپے، لیکن یہ جو دیوان غالب گولڈن جوبلی تقریبات کے موقع پر غالب انسٹیٹیوٹ آپ کے سامنے پیش کرے گا، ابھی جب بک ریلیزنگ فنکشن ہوگا اس میں، لیکن میں اس سے پہلے اپنے مہمانوں کو وہ دیوان گلدستے کے بجائے پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو میں جسٹس بدردریز احمد صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ آفتاب عالم صاحب کی خدمت میں وہ کتاب پیش کریں۔ پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب سے درخواست ہے کہ جسٹس بدردریز احمد صاحب کی خدمت میں دیوان غالب پیش کریں۔ ڈاکٹر ادریس احمد صاحب، جو اس ادارے کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہیں، ان سے درخواست ہے کہ پروفیسر ہربنس مکھیا صاحب کی خدمت میں دیوان غالب پیش کریں۔ اور میں آپ تمام حضرات کی طرف سے پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب کی خدمت میں دیوان غالب پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب انسٹیٹیوٹ نے اپنے علم و ادب کے 50 سال کے سفر کو مکمل کر لیا۔ وہ 1969 فروری کا مہینہ، اس سے پہلے 27 دسمبر جب غالب کی وفات کو 100 سال ہو چکے تھے، تو اس وقت ملک کی 3 اہم ترین ہستیاں، 69 کو ذرا یاد کیجئے، آن جہانی اندرا گاندھی جو وزیر اعظم تھی، مرحوم فخر الدین علی احمد صاحب جو کابینہ وزیر تھے، اور ڈاکٹر ذاکر حسین جو ملک کے صدر تھے۔ ان تینوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس تاریخی موقع پر ہم غالب کو یاد کریں، غالب کو سیلیبریٹ کریں، ان کی 100ویں وفات کے موقع پر۔ حضرات، اس وقت ممتاز مورخ ڈاکٹر یوسف حسین خان کی نگرانی میں ایک کمیٹی بنی اور ایک بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں 22 ممالک کے اسکالرز نے شرکت کی۔ وہ اتنا تاریخی سیمینار تھا کہ اس کی پروسیڈنگز بھی چھپ چکی ہے اور اس کی کئی جلدیں بھی آ چکی ہیں، وہ آپ دیکھیں گے۔ اور وہ 6 دن تک وہ سیلیبریشن، وہ تقریبات چلتی رہیں، جس میں سیمینار، ڈرامے، مشاعرے، غزلوں کا پروگرام
اور میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ جب دلی کی جو پوری کلچرل ہسٹری ہے اس میں وہ 1969 کا وہ پروگرام، وہ جلسہ، وہ تقریبات کو بہت جگہوں پہ لوگوں نے کوٹ کیا ہے. اتنا تاریخی، اس سے پہلے غالب کو اتنے تاریخی پیمانے پر، اتنے اعلیٰ پیمانے پر کبھی نہیں یاد کیا گیا تھا جو 1969 میں ان تینوں افراد کی کوششوں سے یاد کیا گیا. یہ جو بین الاقوامی سیمینار 69 میں ہوا تھا وہ اتنا تاریخی ہو گیا کہ ان تینوں اہم ترین ہستیوں نے یہ پلان کیا کہ اب ہم غالب کی ایک یادگار بنائیں. 2 سال کے بعد غالب انسٹیٹیوٹ کا وجود عمل میں آیا، یہ آڈیٹوریم، یہ سیمینار جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ان تمام حضرات جو 69 میں تھے ان کے حوصلوں اور کوششوں کا نتیجہ تھا کہ یہ تاریخی عمارت آپ کے سامنے موجود ہے کہ جو آج صرف قومی سطح پر نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے ریسرچز کی وجہ سے، سیمینارز کی وجہ سے، لیکچرز کی وجہ سے جانی اور پہچانی جاتی ہے. حضرات 50 سال کا سفر کسی ادارے کے لیے بڑا طویل سفر ہوتا ہے. اگر اس سفر کو سمیٹا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ کئی والیوم میں کتابیں آ جائیں گی، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ 200 صفحات میں ایک سووینیر تیار کیا ہے جس میں ان پورے 50 سال کی ادبی، ثقافتی اور علمی تاریخ کو ہم نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے، اور وہ سووینیر ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ان 50 سالوں میں ہم نے کیا کیا، کیا چیزیں ہم سے رہ گئیں، ان تمام چیزوں کو ہم نے سووینیر اور ایک کتاب جس کا نام ہے غالب انسٹیٹیوٹ نصف صدی کا سفر، جس میں 45 اسکالرز کے مضامین ہیں کہ جنہوں نے ہر اینگل سے غالب انسٹیٹیوٹ کو ڈسکور کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کتاب بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. 500 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے. تو یہ 2 اہم ترین چیز ہم نے گولڈن جوبلی کے موقع پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. یقیناً یہی دونوں چیزیں جو ہیں وہ تاریخی حیثیت کی حامل ہوں گی آنے والی کئی 100 سالوں کے لیے، اس لیے کہ یہی کتابیں رہ جاتی ہیں، ہم تو آتے جاتے رہتے ہیں. حضرات میں 1-2 باتیں کہہ کر کے گفتگو ختم کروں گا کہ یہ ادارہ آپ سبھی حضرات جانتے ہمیشہ سے ادیبوں، دانشوروں، شاعروں، ریسرچ اسکالرز، اساتذہ سبھی کے لیے بڑا مبارک رہا ہے. جو بھی اس ادارے سے وابستہ ہوا وہ بلند سے بلند تر مقام پر پہنچا. یہ پوری تاریخ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا ہندوستان سے باہر ہو. ایک ہماری خوش نصیبی یہ بھی رہی ہے کہ ہندوستان کے علاوہ وہ ممالک کے جہاں اردو اور فارسی بولی اور سمجھی جاتی ہے، ان تمام اسکالرز کو ہم نے ان 50 سالوں میں بلایا ہے، ان کی گفتگو سے مستفید ہوئے ہیں، انہیں سنا ہے، ان کی تقریروں کو سنا ہے، ان شاعروں کے کلاموں کو سنا. یہ بھی ہمارے لیے سبھی حضرات آ چکے ہیں، اور وہ تمام چیزیں ان کتابوں میں جو ریلیز ہوں گی، جو 2-3 دن میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اس میں یہ تمام چیزوں کا ذکر موجود ہے. گفتگو تو بہت ہو سکتی ہے حضرات، وقت کم ہے. اصل گفتگو تو اب ہم سنیں گے اپنے فاضل مقررین سے. میں اب پروفیسر صدیق الرحمن قدوئی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ سر آپ تشریف لائیں اور مہمانوں کا باقاعدہ استقبال کریں اپنی استقبالیہ گفتگو سے. جناب صدر اور معزز خواتین و حضرات، ابھی ڈاکٹر رضا حیدر نے غالب انسٹیٹیوٹ کی طرف سے آپ سب لوگوں کا استقبال کیا اور غالب انسٹیٹیوٹ کے یہ 100 سالہ جشن کے بارے میں چند بنیادی باتیں پیش کی. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری دعوت پر آپ سب لوگ تشریف لائے اور اگلے 2 دن ہمارے سیمینار میں جو کچھ بھی ہوگا اس میں آپ لوگ شرکت کریں گے. 50 سال میں غالب کی زندگی اور ان کے دور اور ان کے ہم عصروں کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، اور زیادہ تر جو لکھا گیا وہ ہم نے شائع بھی کیا ہے. غالب انسٹیٹیوٹ کا ایک اولیت یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی سیمینار ہوئے ہیں وہ سب شائع ہو چکے ہیں، اور ہر سیمینار کے بعد ہی وہ مقالات چھاپے ہیں.
تو یہ ایک طرح کا سیلیبریشن اس کا بھی ہے کہ 50 سال میں غالب کی یادگار جو منائی گئی یہ محض ایک رسمی یادگار نہیں تھی، بلکہ بہت کچھ ہم نے اثاثہ ایسا چھوڑا ہے، ایسے بزرگوں کی بہت سی چیزیں چھوڑی ہیں جو اب ہم میں نہیں ہیں، لیکن جنہوں نے ہماری درخواست پر بہت کچھ لکھا اور پیش کیا، اور ایک ایسی رسم قائم کی کہ جو آئندہ بھی ہماری رہنمائی کرتی رہے گی۔ غالب کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ذرا سا عام ڈگر سے تھوڑا ہٹ کر چلیں، یعنی غالب کے بارے میں سب جانتے ہیں اور شاعری کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اور زندگی کے کسی پہلو کو شاعری نے چھوڑا نہیں ہے، اور غالب کے ہاں بھی آپ دیکھیں گے تو ان کے ہاں رنگارنگ چیزیں ہیں، اور غالب کی شاعری صرف ان چند اشعار اور ان کے حسن و عشق کی باتوں تک نہیں ہے، بلکہ زندگی کی گہرائیوں میں بھی وہ اترے ہیں۔ چنانچہ ہم نے کوشش اس بات کی ہے کہ ایسے موضوعات پر بھی سیمینار ہوں جو زندگی کے وسیع تناظر میں غالب کو دیکھیں، اور غالب نے جو کچھ لکھا ہے اسے زندگی کے وسیع تناظر میں دیکھیں۔ چنانچہ آج جو سیمینار کا افتتاح ہم کر رہے ہیں، اگلے 2 دن اردو شاعری میں نفی و اثبات، پازیٹیوٹی اینڈ نگیٹیوٹی کا جو عنصر ہے وہ کیا ہے اور کس طرح شاعروں نے اسے دیکھا، اور خاص طور سے غالب نے اسے دیکھا ہے۔ غالب کی مشہور غزل شاید آپ کو یاد ہو، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، اب وہ ہم پڑھیں گے بعد میں، لیکن کچھ ایسے ایشوز ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو غالب نے اٹھائی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں نے نہیں اٹھائی تھی، اور غالب کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے بالکل سچ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھا۔ زندگی اور کائنات کے جن پہلوؤں کو ہم مانا ہوا سمجھتے ہیں، غالب نے ان سب پر سوال اٹھائے اور بڑے دلچسپ سوال اٹھائے۔ چنانچہ غالب کے بارے میں جب گفتگو ہوگی تو وہ سب چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور مجھے یقین ہے کہ بحث و مباحث میں بہت ہی نئی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور یہ سیمینار اور سیمینار کی یہ گولڈن جوبلی کے موقع پر یہ جو کچھ ہوگا یہ آئندہ یاد رکھا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب۔ میں پروفیسر ہربنس مکھیا صاحب سے درخواست کروں گا کہ سر آپ تشریف لائیں اور موضوع کا تعارف جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پیش کریں۔ جناب صدر جسٹس آفتاب عالم صاحب، جسٹس بدر درے صاحب، میرے ہمدم اور میرے دوست صدیق الرحمان صاحب، اور اردو ادب کے ستون گوپی چند نارم صاحب، اور میرے عزیز دوست رضا حیدر صاحب، میں آپ حضرات کی 2 باتوں کے لیے داد دینا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ حالانکہ رضا حیدر صاحب نے انہوں نے بھی ایک صدیق الرحمان کی طرح میرے بارے میں غلط بیانی دے دی کہ میں اردو ادب سے بہت خوب واقف ہوں۔ میں اردو ادب، میرا تعلق تو تاریخ سے ہے۔ میں اردو ادب کے در دہلیز پہ کھڑا ہوں بہت عرصے سے اور دستک دے رہا ہوں، لیکن میں داخل نہیں ہو سکا اس کے اندر۔ اتنی میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اردو ادب کے بارے میں بات کر سکوں۔ تھوڑی بہت سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بیان دینا یا خطبہ کر دینا یہ میرے لیے بہت ناممکن ہے۔ آج کے اس موضوع کا سجھاؤ پروفیسر عتیق اللہ صاحب نے دیا تھا۔ بہت اچھا انہوں نے کانسیپٹ نوٹ تیار کیا جو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا۔ نفی اور اثبات، غالب کی شاعری میں نفی اور اثبات اصل میں
ایک لگتا ہے ایک نظر میں کہ نفی اور اثبات، نگیشن اینڈ افرمیشن، یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے برعکس کھڑے ہیں، تضاد ہے ان میں، متضد ہیں۔ یہ متضد ہونا کسی بھی کیٹیگریز کا متضد ہونا، یہ ہم لوگ 200-300 سالوں سے اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ میری ڈسپلن تاریخ میں تو ہم لوگ اکثر اسی کو پریکٹس کرتے رہے ہیں، اسٹیٹ ورسز پیپل، امپیریلزم ورسز کالونیلزم، مین ورسز ویمن، کلاس ورسز کلاس، کاسٹ ورسز کلاس، ہمیشہ ورسز کی بات کر رہے ہیں، یہ برخلاف اس کے، یہ مقابل اس کے، ہم لوگ ہمیشہ اس کی بات کرتے رہے ہیں، تضاد کی بات کی ہے ہم نے۔ لیکن پچھلے کئی ایک دہائیوں میں یہ اندازہ ہوا ہم لوگوں کو کہ اصل میں جو مخالف کیٹیگریز ہوتی ہیں، جو متضاد کیٹیگریز ہوتی ہیں، ان میں بہت کچھ کامن سپیس ہوتا ہے، وہ اتنی مخالف نہیں ہوتی ہیں جتنا کہ ہم مان کر کے چلے آئے ہیں۔ کیپٹلسٹ کلاس اور ورکنگ کلاس، سرمایہ دار اور طبقہ اور مزدور طبقہ، ان دونوں میں کیا آپس میں کامن ہو سکتا ہے؟ کیا کامن ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ تصور کیجئے کہ کیپٹلسٹ کلاس کا وجود ممکن نہیں ہے اگر ورکنگ کلاس نہ ہو تو، اور ورکنگ کلاس کا وجود ممکن نہیں ہے اگر کیپٹلسٹ کلاس نہ ہو تو۔ ایک طرح سے شیئرڈ سپیس ہے ان میں، وہ پھر بھی مخالف ہیں ایک دوسرے کے، لیکن ایک شیئرڈ سپیس بھی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس موضوع جس پر ہم غور کر رہے ہیں، آپ لوگ کل 2 روز سیمینار کریں گے، بہت ہی دلچسپ موضوع اس لیے ہے کہ نفی اور اثبات یہ ایک دوسرے کے مکمل مخالف نہیں ہیں، مکمل تضاد نہیں ہے ان میں، بلکہ آپ کوئی بھی چھوٹی سی بات بھی کریں، چھوٹے سے ایک کوئی بھی بات کریں، میں ہربنس مکھیا ہوں، اس میں یہ ایک اثبات ہے، لیکن اس میں نفی بھی ہے کہ میں صدیق الرحمن کدوائی نہیں ہوں، حالانکہ صدیق کہہ رہے ہوں گے کہ خدا کا شکر ہے۔ میں ایک کیا کہوں، پروش ہوں، مرد کہنا مجھے تھوڑا سا، مرد کہتے ہی لگتا ہے کہ 6 فٹ 4 انچ کا کوئی بہت لمبا چوڑا شخص ہوگا، تو میں اپنے آپ کو مرد کہنے میں تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں، لیکن جینڈر وائز میں مرد ہوں۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ میں عورت نہیں ہوں۔ تو ہر چیز میں نفی اور اثبات یہ دونوں شریک ہوتے ہیں، دونوں شامل ہوتے ہیں، ایک معمولی سی بات میں بھی دونوں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نفی اور اثبات ایک دوسرے کے مخالف نہ ہو کر کے، میرے خیال ہے یہ پروفیسر عتیق اللہ صاحب نے یہ بات، اس کا ذکر بھی کیا ہے اپنے کانسیپٹ نوٹ میں کہ یہ ایک دوسرے کے تضاد میں نہیں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، ان میں کامن سپیس ہے، اور اس کامن سپیس سے ہی خوبصورت شاعری ہوتی ہے، خوبصورت زندگی ہوتی ہے، خوبصورت سماج ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف رہ کر کے نہ خوبصورت سماج بنتا ہے، نہ خوبصورت شاعری بنتی ہے، نہ خوبصورت شاید فلمیں بنتی ہیں، جن کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں میں۔ تو اس لیے یہ جو کانسیپٹ انہوں نے، پروفیسر عتیق اللہ نے تیار کیا کہ یہ نفی اور اثبات دونوں ہیں لیکن ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں، یہ مجھے بہت دلچسپ کانسیپٹ لگا۔ اور پھر غالب کی شاعری میں جیسا تھا، صدیق الرحمن نے ابھی کہا کہ ان میں ہر چیز پہ سوالیہ نشان لگانا ان کو بہت پسند ہے، ہر چیز پہ سوالیہ نشان لگاتے ہیں، جو کہ ان کی شاعری کو بہت اونچے پیمانے، اونچے درجے پر لے جاتا ہے۔ اس لیے غالب تو صرف ایک ہی غالب ہے، 2 غالب تو ہو نہیں سکتے۔ ان کے کئی کچھ ایک شعر آپ لوگ ظاہر ہے سب واقف ہیں، لیکن پھر میں اپنے بات کہنے کے لیے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تیرے جیسا کوئی اور نہیں، ہر شے میں تو ہے، تیرے جیسا کوئی اور نہیں ہے، یہ بات ہے، لیکن اس میں یہ بھی بات ہے کہ تو ہے بھی کہ نہیں ہے۔
तेरे जैसा कुछ कोई और पर तुझसा, माफ़ कीजिएगा, हर एक शय में तू है पर तुझसे कोई शय नहीं है। तू शय है भी कि नहीं, इस पे भी एक सवालिया निशान है। तू है भी कि नहीं, ये भी एक सवालिया निशान गालिब का है, जैसा मैं समझ पाता हूँ। हस्ती है ना कुछ अदम है गालिब, आखिर तू क्या है ऐ नहीं है। आखिर तू क्या है भी कि नहीं है हस्ती। तो लगा कि इसमें बहुत जान है, इसमें ऐसे पहलू हैं जिनको कि बहुत खूबसूरती से एक्सप्लोर किया जा सकता है, जो कि ज़ाहिर है आप लोग करेंगे। आप हजरात, आलिम हजरात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग तशरीफ़ लाए, इस दो किस्म के वायरस के बीच में भी आप लोग तशरीफ़ लाए और इस पे गौर करें। और मुझे बहुत यकीन है, आप मुझे मेरी गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ़ करें, और मुझे बहुत यकीन है कि आपका गुफ्तगू जो होगी, जो तबादले ख़याल होगा अगले 2 रोज़, वो बहुत ही बेशकीमती होगा। बहुत बहुत शुक्रिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हरबंस मुखिया साहब। मेरी गुजारिश को जस्टिस आफ्ताब आलम साहब ने कबूल किया, और मैंने आपसे कहा कि देखिए आपको सुनने के लिए लोग आते हैं, इसलिए कि आपने अपनी जितनी भी गुफ्तगू जो गालिब इंस्टीट्यूट में की हैं, गालिब के हवाले से या दूसरे मौज़ूआत के हवाले से, उसमें हमेशा कुछ नई बातें पेश की हैं, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। इस साल भी हमने सहमत दी है। सर, हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ, उसके बाद हम प्रोफेसर गोपी चंद नारंग साहब के कलीदी खुतबे से मुस्तफ़ीद हों। ख़वातीन और हज़रात, रज़ा हैदर साहब ने कुछ ऐसी तरतीब रखी है कि दो उस्तादों के बीच में हमको आपके सामने खड़ा कर दिया है। 2 मशहूर व मारूफ़ व मकबूल उस्ताद, प्रोफेसर मुखिया, जिनकी नहायत दिलचस्प और आलिमाना गुफ्तगू आपने अभी सुनी, और प्रोफेसर गोपी चंद नारंग, जो भी मेरे बाद कुलीदी खुतबा इस सेमिनार का पेश करेंगे। और हम ये सोच रहे हैं कि इन दोनों के बीच में यहाँ मेरी क्या हैसियत है। कदीम यूनान में ट्रेजेडी ड्रामा उनके अदब व फ़न का नुक्ता उरूज था, और जब ये ट्रेजेडी ड्रामा स्टेज किया जाता था तो 2 एक्ट्स के बीच में एक हल्का फुल्का नीम मज़ाहिया खेल भी डाल दिया जाता था, जिसे सैटिर प्ले कहते थे। तो बस ये समझ लीजिए कि आज की शाम मेरी हैसियत सैटिर प्ले की है। जैसा कि आप जानते हैं, गालिब तकरीबात गुज़श्ता साल 20 से 22 दिसंबर को होनी थी, लेकिन इन तारीख़ों में प्रोग्राम को मुलतवी करना पड़ा। जिन वजूहात के सबब तकरीबात मुलतवी करनी पड़ी थी, उनका अंदाज़ा आपको बखूबी होगा। आज तक कम व बेश 3 महीनों में बहुत कुछ देखने में आया, कुछ अच्छा, कुछ बुरा और बदनुमा, कुछ नहायत कबीह, बदतरीन और भयानक। लेकिन इस दौरान एक वाक़या ऐसा भी हुआ जो कई लिहाज से गैर मामूली और बेमिसाल है, और जिसे कई बेहतरीन अशार की ज़िंदा और जीती जागती तस्वीर कहा जा सकता है। अच्छे अदब की एक तारीफ़ ये भी है कि इस आबोगिल के जहान की कमायगी से गैर मुतमईन और बेजार ये इससे बहुत ऊपर एक और जहां का तसव्वुर करता है। जहान जो इंसानी तख़य्युल और तमन्नाओं का जहान है, जो इंसानी नेकियों और अखलाक़ी कदरों का जहान है, जो इंसानी हौसलों और वलवलों का जहान है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब, हमने दश्त इम्कां को एक नक्श पा पाया। या जैसा इकबाल ने कहा था, तरह नौ अफगन के माज दत पसंद उफ्ताद एम ईंच हैरत खान एम रोज़ फरदा साख्ती। या जैसा सरदार जाफरी कहते हैं, दिल को बेचैन रखती है एक आरज़ू, कम है ये वो सते आलम रंगोबू। एक उम्दा अदब पारा या अच्छी शायरी उस जहान की सैर करवाती है और हौसला देती है कि उस जहान के हुस्न, उसके अखलाक़ी कदरों और उसकी जुरतमंदी को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं।
پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک فرد یا افراد کی جماعت کچھ ایسا کر گزرتی ہے کہ یہ تیرہ خاکداں ایک دم سے روشن ہو جاتا ہے اور گمان ہوتا ہے کہ ہم شاعری کی اس تصوراتی جہان میں پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں کچھ ایسا ہی لگا جب دلی کی ایک بستی کی چند ہزار عورتیں اپنے حقوق کے تحفظ میں اور ایک نوساختہ قانون کے خلاف پرامن احتجاج میں اپنے گھروں سے نکل کر سڑک پر آ بیٹھیں۔ میری نظر میں عورتوں کا یہ پرامن احتجاج ہماری بہترین پروٹیسٹ پوئٹری کی زندہ تصویر ہے۔ ہم نے غالب اور فیض کو وہاں نغمہ سرا دیکھا۔ میرے ساتھ آپ بھی ذرا دیکھیے۔ عورتیں اپنے اپنے گھروں سے نکل کر ایک اجتماع کی سڑک کی صورت میں ایک سڑک پر آ بیٹھی ہیں اور ہمیں یاد آتا ہے، دیر نہیں حرم نہیں در نہیں آستاں نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم غیر ہمیں اٹھائے کیوں۔ یہ عورتیں قانون کی مخالفت میں جوشیلے نعرے لگا رہی ہیں اور ہم زیر لب پڑھتے ہیں، عرض و نیاز سے تو وہ آیا نہ راہ پر، دامن کو اس کے آج حریفانہ کھینچیے۔ کڑکڑاتی سردی کی راتوں میں یہ عورتیں شیرخوار بچوں کو لیے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہیں اور ارباب اقتدار میں کسی کو سماعت کا وقت ہے نہ دماغ۔ بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا۔ ان عورتوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ کوئی دیکھنے والا اچنبھے سے پکار اٹھتا ہے، یہ تو بہت نابرابر مقابلہ ہے۔ ایک طرف چند ہزار عورتیں جن کی طاقت صرف اخلاقی جرت، دوسری طرف دی مائٹ آف دا اسٹیٹ۔ ہمیں ایک بھولا بسرا شعر یاد آتا ہے، جس طرح تن کا سمندر سے ہو سرگرم ستیز، جس طرح تیتری کوہسار پہ یلغار کرے۔ ان عورتوں کو غدار اور وطن دشمن گردانا جاتا ہے۔ حاکم شہر بھی مجمع عام بھی، تیر الزام بھی سنگ دشنام بھی، ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے، شہر جانا میں اب باصفا کون ہے، دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ کہنے لگے آخر کب تک، ایک دن خالی ہاتھ اٹھنا ہی پڑے گا۔ پھر نکل آئے ہوسناکوں کے رقصاں طائفے، پھر نکل آئے ہوسناکوں کے رقصاں طائفے، درد مند عشق پر ٹھٹھے لگانے کے لیے۔ پھر دہل کرنے لگے تشہیر اخلاص و وفا، کشتہ صدق و صفا کا دل جلانے کے لیے۔ ہم کہ ہیں کب سے درے امید کے دریوزہ گر، یہ گھڑی گزری تو پھر دستے طلب پھیلائیں گے۔ کوچو بازار سے پھر چن کے ریزہ ریزہ خواب، کوچو بازار سے پھر چن کے ریزہ ریزہ خواب، ہم انہیں پہلے کی صورت جوڑنے لگ جائیں گے۔ خواتین و حضرات، ہم یوں ہی کھڑے ساری شام ان جرأت مند عورتوں کی تحریک کے تناظر میں اردو کے بہترین اشعار ایک کے بعد ایک آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں گے کہ آج کی شام آفتاب صاحب سیمینار کے موضوع سے بہت دور بھٹک گئے ہیں۔ ہم اپنی صفائی میں اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ان بہادر عورتوں کی یہ تحریک آزادی کے بعد کی عوامی تحریکوں میں ایک اہم ترین تحریک ہے۔ ضرورت ہے کہ اسے بار بار دہرایا جائے اور یاد رکھا جائے کہ یہ تحریک ملکی اور قومی تاریخ کا اور عوامی شعور کا حصہ بن جائے، اور حقوق کے تحفظ کے لیے اس پرامن احتجاج کے بیان کے لیے اس سیمینار سے بہتر کون موقع ہوگا۔ پدرانہ نظام نے جن عورتوں کو ناقص العقل اور صنف نازک اور کیا کیا نہ کہا اور طرح طرح کی تعویلوں سے صدیوں سے گھر کے اندر بند رکھا تھا، وہ اپنے حقوق کے تحفظ میں نہ صرف اپنے بلکہ میرے اور آپ کے حقوق کے تحفظ میں گھر سے نکل رہی ہیں۔ اپنی اجتماعی اخلاقی طاقت کے بلبوتے پر نفی سے اسبات کی طرف اس سے زیادہ کیا جاندار مظاہرہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ غالب خود اپنے حق کی بازیابی کے لیے 14 سال کس جتن سے لڑے تھے اور آخر میں ملکہ وکٹوریہ تک جا پہنچے تھے۔ غالب محض اپنی پینشن کے لیے لڑ رہے تھے۔ اگر ان کی ہندوستانیت پر آنچ آئی ہوتی تو وہ نہ جانے کیا کر گزرتے۔
لیکن یہ کہنے میں آپ بہرحال حق بجانب ہیں کہ ہم سیمینار کے موضوع سے کہیں دور نکل آئے ہیں۔ سیمینار کا موضوع ہے غالب کی شاعری میں نفی اور اثبات۔ اس موضوع پر تو پروفیسر گوپی چند نارنگ گوہر افشانی کریں گے، اور آپ سبوں کی طرح ہم بھی بڑے اشتیاق کے ساتھ ان کو سننے کے منتظر ہیں۔ جہاں تک میرا سوال ہے، ہم تو غالب کے بے حد عام پڑھنے والے ہیں، ہم نے غالب کو کسی اسپیشلسٹ کی طرح بالکل نہیں پڑھا ہے۔ سیمینار کے موضوع پر ہم بس یہی عرض کر سکتے ہیں کہ نفی اور اثبات تو ایک ڈائلیکٹیکل بانڈ یا جدلیاتی بندش میں ہر انسانی ذہن کا حصہ ہے۔ پروفیسر مکھیا نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اتنا مختلف نہیں ہیں، وہ جیسا کہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ تو ایک ڈائلیکٹیکل بانڈ یا جدلیاتی بندش میں ہر انسانی ذہن کا حصہ ہیں۔ اس اثبات و نفی کے کھیل سے ہی اندرون ذات کی کشاکش اور شخصیت کا تضاد پیدا ہوتا ہے۔ آپ مجھے ایک شخص ایسا نہیں دکھا سکتے جس کی شخصیت میں کسی قسم کا تضاد نہ ہو اور مکمل یکسانیت ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ شخصیت کا تضاد کس درجہ کا ہے۔ اب آفتاب عالم صاحب کی زندگی میں جو تضاد ہوگا اس کی نوعیت تو کچھ اس قسم کی ہوگی، وہاں جائیں یا نہ جائیں، نہ جائیں کہ جائیں ہم۔ لیکن شاعر کا شعور جتنا وسیع، گہرا اور بالغ نظر ہوگا، اس کا تضاد بھی اتنا ہی وسیع اور گہرا ہوگا۔ امریکن شاعر والٹ وٹمن نے کہا تھا، "Do I contradict myself? Very well then, I contradict myself. I am large. I contain multitudes." غالب کے شاعرانہ تخیل میں ملٹیچیوڈز نہیں، ملٹیچیوڈ آف ورلڈز یعنی کئی جہان معنی آباد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کی شاعری کا تضاد بھی اسی قدر وسیع اور گہرا ہے۔ اس درجہ کا تضاد شاید آپ مومن، ذوق، ظفر یا داغ کے ہاں نہیں پائیں گے۔ ہم آپ کے سامنے صرف 2-3 مثالیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہستی اور نیستی یا ہستی اور عدم ہستی کلاسیکل فارسی اور اردو شاعری کا ایک عام موضوع ہے۔ اب ذرا غالب کا رینج دیکھیے۔ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ یا نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یا اور ہاں کھائی یومت فریب ہستی، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، اور ہستی ہے نہ کچھ عدم ہے غالب، آخر تو کیا ہے اے نہیں ہے، جہاں غالب کو خود نہیں ہے کا نام دے دیتے ہیں۔ یا آپ منقبت کے ابتدائی اشعار یاد کریں، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور اب ذرا ذات کا اسرشن دیکھیں، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک کھیل ہے اور رنگ سلیمان میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ سلیمان اور مسیحا کو کنارے لگا کے اب یہ برق تجلی کے ساتھ دل لگیاں کرتے ہیں۔ گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نہ طور پر، دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خار دیکھ کر۔ کوہ طور سے گزر کر اب یہ کلیم اللہ تک پہنچتے ہیں، ہے کیا ضرور سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اور اب خود یزنا پہ کمنداوری ہے، بندگی میں بھی وہ خود بین و خودارا ہم ہیں، الٹے پھر آئے در کعبہ اگر وانہ ہوا۔ ہمیں نہیں معلوم، پروفیسر نارنگ ہمیں بتائیں گے کہ ان 2 انتہائی سروں پر اصلی غالب کون ہے اور کہاں ہے۔ کیا وہ واقعی خیال کرتے تھے عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، یا برائے شعر گفتن خوب است کا معاملہ ہے؟ کیا وہ بندگی میں واقعی اس قدر خود بین و خودارا تھے، یا محض بے دل کی خوشہ چینی ہے؟ درہائے فردوس وابود لیکن از بے دماغی دل گفت فردا۔ ان 2 انتہائی سروں کے درمیان بھی ایک شعر ہے جو میری نظر میں اہم ہے، جس میں کسی بلند آہنگ کے بغیر اپنی ذات کا زبردست افرمیشن کیا گیا ہے، اور جو میرے خیال میں اصل غالب ہے، جہاں لگاتار ناکامیوں سے پیدا نا امیدی بھی انسان کو جہد مسلسل سے نہیں روک سکتی۔ بس ہجوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی، وہ جو ایک لذت ہماری سی لا حاصل میں ہے۔ ہستی اور عدم ہستی کے بعد اردو فارسی شاعر کا مقبول ترین موضوع ہے معشوق اور معشوق کے ساتھ شاعر کا تعلق۔
اب ذرا اس باب میں دیکھیے، ایک طرف تو کہتے ہیں پھر چاہتا ہوں نامہ دلدار کھولنا، جان نظر دل فریب یہ عنواں کیے ہوئے، اور دوسری طرف مجھ سے مت کہہ تو مجھے کہتا تھا اپنی زندگی سے بھی میرا دل ان دنوں بیزار ہے۔ ایک طرف تو کیا وارفتگی، کیا تغزل ہے، اور دوسری طرف ایک بالکل الجھا ہوا، بالکل جدید مائنڈ سیٹ ہے۔ اب ذرا ایک نظر مذہبی عقائد پر۔ ایک طرف تو رابعہ بصری سے منسوب حکایت کو شیئر کرتے ہیں، طاعت میں تا رہے نہ میں و انگ بیں کی لاگ، دوزخ میں کوئی ڈال دے لا کر بہشت کو۔ دوسری طرف جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش کرنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، کم نہیں جلوہ گری میں تیرے کوچے سے بہشت، یہی نقشہ ہے ولے اس قدر آباد نہیں۔ آخر میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تضادات تو جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہر شخص کی ذات کا حصہ ہیں، لیکن بہت ہی کم لوگوں کو اپنے ذاتی تضادات کا علم یا شعور ہوتا ہے۔ غالب نہ صرف اپنے تضادات بلکہ زندگی کے دو رنگی سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ وہ صاف دیکھ رہے تھے کہ ان کا زمانہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ ان کا مشہور شعر ہے، ایما مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ یہ جس غزل کا شعر ہے وہ 1853 میں کہی گئی تھی، جب گو کے ظاہر میں ہر چیز پرسکون نظر آتی تھی، قیامت صغریٰ دروازے پر کھڑی تھی، زندگی بدستور جاری تھی، لیکن غالب کی نظر آنے والے طوفان کو دیکھ رہی تھی۔ ظاہری سطح کے نیچے معاشرے میں جو سیاسی، سماجی، ثقافتی گہرے تناؤ تھے، ان کو صرف غالب نے محسوس ہی نہیں کیا بلکہ اپنی ذات کا حصہ بنا کر غزل میں ڈھال دیا۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ کعبہ اور کلیسا کہاں ہے، کون سی طاقت اندر آ رہی ہے اور کون سی طاقت باہر جا رہی ہے۔ اپنی بات ہم ختم کرنا چاہیں گے آپ کی اجازت سے ایک لطیفے پر۔ اس کو لطیفہ کہیے یا المیہ کہیے، ہم نہیں جانتے ہیں اس کو کیا بیان کیجیے۔ حافظ شیراز نے تو اپنے دوام کے لیے عشق کو بنیاد بنایا تھا، ہرگز نہ میرا داں کے دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماں۔ دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ تو 50 سال سے کام کر رہا ہے، اور ہمارے ڈاکٹر رضا حیدر صاحب بھی جی جان سے لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ابھی ایگزیبیشن بنایا ہے وہ بھی غالب کو بہت دن تک زندہ رکھے گا۔ لیکن میرے خیال میں غالب کو دوام مل گیا ہے واٹس ایپ پر، ایسے 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 اشعار غالب کے نام سے آتے ہیں۔ ابھی ویلنٹائنس ڈے تھا پچھلے مہینے میں، کہیں سے گھومتا ہوا یہ بےہودگی بھی میرے پاس بھی پہنچی، تم مجھے کبھی دل سے کبھی آنکھوں سے پکارو، غالب ہونٹوں کا تکلف تو زمانے کے لیے ہے۔ علامہ الحفیظ صاحب ہم تو کرسی سے لڑھک کے نیچے گر گئے اس کو جب دیکھا، لیکن آپ اس کو جس طرح سے دیکھیے، اب اس کو غالب کو ثبات و دوام مل رہا ہے واٹس ایپ سے، یا غالب کی توقیر ہو رہی ہے، یا غالب کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اپنی بات ہم ختم کرتے ہیں، آپ سب کا ایک بار پھر دلی خیر مقدم کرتے ہیں، اور خاص طور سے اس سال کے ایوارڈ یافتگان کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت بہت شکریہ جسٹس آفتاب عالم صاحب۔ حضرات اب ہم پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب کے بارے میں کہیں گے۔ گوپی چند نارنگ صاحب کا بھی تعارف کرانا ان میں بالکل استطاعت نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے گوپی چند نارنگ صاحب کو پڑھ کر کے اپنے دوستوں کو اور اپنے شاگردوں کو پڑھایا۔ حضرات میں قطعی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن غالب کے اوپر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، 550 کتابیں تو غالب انسٹیٹیوٹ کی لائبریری میں موجود ہے مختلف زبانوں میں۔ ان تمام کتابوں میں اگر 10 کتابوں کو آپ الگ کریں گے تو ان میں یہ ایک کتاب جو ہے گوپی چند نارنگ صاحب کی ہوگی۔
یہ میری میری ریسرچز ہے، ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کریں، اس لیے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا اور انہوں نے بے دل کو جس طرح سے ڈسکور کیا. مجھے باہر ایک کانفرنس میں جانا تھا، میں نے اس پورے مضمون کو جو 50 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں بے دل کے تعلق سے اس کو پڑھا اور ایک مقالہ تیار کیا. تو مجھے لگا کہ بے دل کو جتنی خوبصورتی سے اس کتاب میں نارنگ صاحب نے ڈسکور کیا ہے، تلاش کیا ہے، ان پہ ریسرچ کیا، وہ بہت کم لوگوں نے کیا. تو ہم سب ان کے کلیدی خطبے کو سننے کے لیے بے چین بھی ہیں، منتظر بھی ہیں. سر آپ سے درخواست ہے. جناب صدر جسٹس جناب آفتاب اعظم صاحب، صدر چیئرمین غالب انسٹیٹیوٹ، جسٹس جناب بدر الریس صاحب، ریٹائرڈ چیف جسٹس جموں و کشمیر ہائی کورٹ، میرے کرم فرما، میرے مربی پروفیسر صدیق الرحمن بھائی صاحب، پروفیسر مکھیا صاحب اور رضا حیدر صاحب، جملہ حاضرین، خواتین اور حضرات، میں سب سے پہلے ایوارڈ یافتگان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جن کی وجہ سے اور جو کتابیں چھپی ہیں رضا حیدر صاحب نے چھاپی ہیں، جن کے اجرا کے لیے اور گولڈن جوبلی غالب انسٹیٹیوٹ کی بنانے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے. سب کو بہت بہت مبارکباد. خواتین اور حضرات، کلیدی جملے تو کلیدی خطبے تو دو ہو چکے اور میرا خیال میرے پاس اب صرف دو ہی راستے ہیں کہ میں یا تو ان دونوں حضرات اور جملہ یہاں دائیں بائیں جسٹس صاحبان شاید میری صاحب سلام کر رہے ہیں، آپ موجود ہیں، اٹھا چکے ہیں زمیندار اس فصل کو. تو میں تو کلمت بیان ہوں، ناچیز، ایک بلوچستانی، بیتانی، شکستہ بستہ لکھنے والا، شکستہ بستہ بولنے والا. ارے بھائی، میں کیا، میری کتاب کیا، ہم تو پورے جگر کھانے والوں میں ہیں. صبح کو سیاہ کرنا اور راتوں کو سفید کرنا، یہی کام کرتے رہے. علاوہ اس کے ہمیں کچھ نہیں آتا. آپ حضرات جو موتی روٹ رہے تھے تو ان سے میں بہت فیض یاب ہوں. صاحبان ہے وہ زرکان ہے. غالب کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ غالب سب کے شاعر بن جاتے ہیں. ہمیں غالب انسٹیٹیوٹ میں کٹوائی صاحب، بدر الریس صاحب، آشا ایک دہائی کے بعد آیا ہوں. جن جن کو تھا یہ عشق کا عذاب مر گئے. کتنے ہمارے ساتھ کے تھے یار مر گئے. آئے گئے وہ زمانہ، وہ دل بارو کر رہی سر جب غالب صدی ہونے گئے. جناب مرحوم فخر الدین علی کہ خواب کی یہ تعبیر ہے اور ڈاکٹر صاحب
ان کو یاد کیجیے آپ کے کہ سب سے بڑے آرکیٹیکٹ تھے اس وقت، اس زمانے میں مایا اناس قادری صاحب، انہیں حیدرآباد سے بنایا گیا. میرا زمانہ 63 سے 70 تھا، وسکانسن کا ہے. اس زمانے میں بیچ میں آیا، یہ اراضی الاٹ ہو چکی تھی، نقشے پاس ہو رہے تھے، تعمیر شروع ہو چکی. اور جب میں 70 میں آیا تو غالب کے نام پر کیا عمارت، وہ صورتیں الہی کس دیش بستیاں ہیں. اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں. حضرت آپ لوگ نے یقین ہے، آپ جسٹس صاحبہ، آپ صدر ہیں، آپ چیئرمین ہیں، آپ ٹرسٹیز ہیں، آپ سیکرٹری صاحب ہیں، آپ ڈائریکٹر صاحب ہیں. میں کو بیچ میں بندہ گندا اور اپنے اوقات جاننے والا، منانا کہ من دانا، میں کیا عرض کروں، کیا بول سکتا ہوں. ہاں خیال آتا ہے مگر جو ایسا کہ جب کوئی خوبصورت چیز ہوتی ہے، اور یہ جیسے گولڈن جوبلی کا موقع غالب تو کالا ٹیکا لگا، ماں بھی بچوں کا لگا تاکہ چشم بد سے دور رہے. تو اس لیے کافر کے ایک بانی کالے کے لیے میں اشاروں میں بات کروں گا. کفر کچھ تو چاہیے میری اسلام کی رونق کے لیے. تو حضرات میں کیا عرض کروں، ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد جناب صدر سے جہاں بخشی کی اجازت چاہوں. میں اور علی سردار جاؤں ایک بار کراچی پریس کلب کے مشاعرے میں پھنس گئے، سمندر کے کنارے، رات کا وقت. وہ میری طرف دیکھے، کرپٹے پتلے، میں ان کی طرف. میں نے صدارت کے لیے ان کا نام تجویز کر دیا، بچ گیا چیف گیسٹ. سو میں مد حضور میں موجود، میں بھی کرپٹے پتلوں. 1 بج گیا، 2 بج گئے، 3 بج گئے. اس کے بعد شعرا جب کلام موجز بیان سنا چکے تو سب نے فرمائش کی کہ ناظر صاحب ابھی آپ گئے تھے سادات امروہہ میں، آپ نے 10,000 کا مجمع تھا، نقوی صاحب آپ بیٹھے، وہ ہمارے آرٹسٹ کیا نام ہے، وہ زندہ تھے، خود تشریف لائے. بہرحال میں نے کہا علی سردار جعفری صدارت کر رہے ہیں، وہی آپ کے بارے میں، آپ کے کلام موجز بیان کے بارے میں رہے تھے. تو میں تو بیچ بیچ میں داد دیتا ہوں. سو میری جاں بخشی علی سردار جعفری نے مائک پر آتے ہی کہا، دیکھیے صاحب ہم نے اتنے شعر سنے، اتنے لطف اندوز ہوئے ہیں، اب جتنا وقت آپ سب نے لیا اتنا وقت مجھے دیں گے کہ میں آپ سب کے بارے میں فردن اپنی حقیر رائے پیش کروں، تب تو میں کچھ بولوں گا.
ورنہ مجھے معاف کر. اور بدر نائب صاحب, میں نے کہا یہ تو حق صدر کا ہے. تو صدر صاحب آپ تو مشاعرے کو لوٹ دے گئے, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہوشو آواز یہ نہ کہیے کہ غالب کے بعد کے شاعر ہوں یا غالب کے پہلے کے شاعر ہوں. بغیر اس ٹینشن کے اردو غزل کا شعر ہو ہی نہیں سکتا. ہوش و حواس عقل و خرد کب کے جا چکے ہیں, اب ہم بھی جانے والے ہیں. سامان تو گیا. یہ موسیقی کا شعر ہے. دیوار تنی ہوئی کھڑی ہے, اندر سے مکان ڈھہ گیا. آپ بتائیے, کلیدی خطبہ تو ڈھڑا ہوا ہے, اس کا وقت ہے نہیں, کیا کریں. آپ اگر سب معاف کرنے کو تیار ہو یا پھر سننے کو تیار ہو تو میں کچھ بیچ میں ڈاٹ لگا کے آپ کے سوچنے کا سامان فراہم کر دوں اور کچھ حق بھی ادا ہو جائے. اور گولڈن جوبلی ہے. دیکھیے عجیب واقعہ ہوا کہ ہر گوال دفتہ کو ایک خط میں بہت آج کا پڑھ جاتا ہے. سرنام ایک خط لکھا, اس میں 2 شعر 2 نثر کے جملے. آج کل کے زمانے کے لیے جس موضوع کو انہوں نے چھیڑا, غالب کیا بات ہے, اور چسپا کرتے گئے شعر غالب, چسپا ہو چاہے نہ ہو, غالب اس کام بھی آتا ہے. غالب کہتے ہیں بندہ پرور, میں تو بنی آدم ہو, مسلمان ہو یا ہندو یا نصرانی یعنی عیسائی, عزیز رکھتا ہوں اور اپنا بھائی گنتا ہوں, کوئی دوسرا مانے یا نہ مانے. جدریات تو اس میں بھی آ گئی. اس کے بعد فارسی کا شعر لکھا ہے, کیا خوب شعر ہے, تو تھوڑا سا مشکل, میں اشارہ کر دوں گا. کارے عجب افتاد بدی شیفتہ مارا, کس کم وقت شیفتہ انسان سے مجھے واسطہ پڑا ہے. مومن نہ ہو وہ کافر نہ تمام ہو. اس کا وقت مومن تو وہ بن نہیں سکا, غالب اپنی بات, لیکن اس کا وقت کو کافر نہیں رہ سکتا. تو یہ کوئی اس بات یا کوئی نفی نہیں. یہ کھیل تو علماء فضلاء صاحبان فہم و ذکا 2 دن تک اس سے جوجھتے رہیں گے. قصہ یہ ہے کہ شعور کا لفظ 20ویں صدی سے پہلے ہماری اردو تحقیق میں یا لاشعور کا لفظ نہیں ہے, جدلیات کا لفظ ہی نہیں. ترقی پسندی کے آنے سے پہلے سجاد رحیم یاد آتے, ملک عدالت یاد آتے, احتشام حسین, عالیہ مسرور, یہ بات کی جا سکتی ہے. علی سردار جام کی کیفیات, جانثار اختر مجاز وغیرہ. بڑا شاعر وہ ہے جو معنی کی طرف کھول لے
اور غالب کے بعد بیدل کے بعد یہ روایت اردو شعریات میں قائم ہوئی ہے جذبیات نفی، جس سے کہ معنی پروری اور استعارہ سازی کا وہ سما پیدا ہوتا ہے. اگر وقت ہوتا جو نہیں ہے اس وقت تو میں ختم کر رہا ہوں، تو میں آپ کو فیض سناتا کہ کیا قیامت کی جذبیات نفی کا مظاہرہ. اور جس نظم یعنی دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، اور اس میں جو لفظ ہیں لوگوں نے کیسے ان کے مفہوم کو اس تعارف کو سمجھا نہیں ہے. غالب کا ایک شعر سنا کر اجازت چاہتا ہوں. کعبے سے میں کعبے پڑھنے گیا، کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی، وہاں کے نہیں وہاں کے نکالے بہت 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 شکریہ پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب. نارنگ صاحب کی جو تقریر ایسی تھی کہ اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ سب مبہوت ہو کر کے سن رہے تھے، سبوں نے پوری طرح سے انجوائے کیا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کتاب پبلش ہوگی اس میں نارنگ صاحب کی یہ تقریر کو ہم ضرور شامل کریں گے تو غالبیات میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوگا. بہت بہت شکریہ نارنگ صاحب. ایڈٹ کرنے کا شکریہ حضرات. بس اب ہم اختتامی مرحلے میں آ گئے. اب کچھ کتابوں کی رسم رونمائی ہوگی اور اس کے بعد ایوارڈ سیرمنی اور پھر اظہار تشکر. میں نے پہلے بھی کہا تھا حضرات کہ کسی بھی ادارے کے لیے اس کا پبلیکیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم آپ نہیں رہیں گے، یہی پبلیکیشن جو ہے وہ ادارے کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. ہم نے غالب انسٹیٹیوٹ کی چونکہ گولڈن جوبلی ہے تو تقریباً 20 کتابیں جو ہیں اس دفعہ شائع کی ہیں. ان 20 کتابوں کی اگر پوری طرح سے رسم رونمائی کی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک منٹ بھی رکھا جائے تو 20 منٹ ہو جائے گا، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے. کتاب جو ہے 2 منٹ میں آپ کو بتا دیں، دیوان غالب کافی ٹیبل بک. اسے آپ دیکھیں گے پھر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ ہماری خواہش تھی کہ جس طرح سے دیوان بیدل ہے، دیوان فردوسی ہے، دیوان رومی ہے، اسی طرح سے دیوان غالب بھی ہو. اسی خوبصورتی کے ساتھ آج ہمارا وہ خواب پورا ہوا ہے. دیوان غالب آپ دیکھیں گے. سووینئر 50 سال کی پوری غالب انسٹیٹیوٹ کی تاریخ. غالب انسٹیٹیوٹ نصف صدی کا سفر، 500 صفحات پر مشتمل یہ کتاب. 45 علماء کے مضامین. غالب انسٹیٹیوٹ کی سرگرمیاں ہم نے سال بھر کیا کیا. مونوگراف جس کا میں ہر سال ذکر کروں گا، آنے والے سال میں بھی اور کرتا رہا ہوں. خالد محمود صاحب بیٹھے ہیں. اتنا پاپولر ہو رہا ہے یہ پروجیکٹ. شارحین غالب مونوگراف، 4 مونوگراف اس دفعہ آئے ہیں. رشید حسن خان، عمیر منظر صاحب ریسیو کریں گے. مسعود حسن رضوی ادیب مونوگراف نور فاطمہ ریسیو کریں گی. یوسف سلیم چشتی مونوگراف عبدالسمیع ریسیو کریں گے. اور نظم طباطبائی مونوگراف ظفر احمد صدیقی صاحب. یہ 4 مونوگراف. نقد غالب اور آل احمد سرور. آل احمد سرور نے غالب کو کس طرح سے جانچا پرکھا، یہ کتاب 400 صفحات میں ڈاکٹر امتیاز صاحب موجود ہیں، انہوں نے ایڈٹ کی ہے، وہ ریسیو کریں گے. قادر نامہ، ہماری خواہش تھی کہ غالب کی ساری کتابیں پبلش ہوں. اس سال ہم نے قادر نامہ جو غالب نے اپنے بچوں کے لیے تحریر کی تھی، 20 صفحے کی کتاب ہے، لیکن اخلاق احمد آہن صاحب نے اس کو ایڈٹ کر کے 60 صفحے کی وہ کتاب بنائی ہے. وہ کتاب ہے غالب اور الور. غالب کا ہر شہروں سے رشتہ رہا ہے. الور سے بھی غالب کا بڑا تاریخی رشتہ تھا. مشتاق تجاروی صاحب موجود ہیں، ان کی بڑی ضخیم 450 صفحے کی کتاب. گنجینہ معنی کا طلسم جلد 100 غالب انسائکلوپیڈیا مکمل ہو گیا رشید حسن خان کا. 2 جلدیں ہم نے شائع کر دی، آخری جلد آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اردو ادب میں وقت کا تصور، پروفیسر صدیق الرحمان خدوئی صاحب نے اسے ایڈٹ کیا ہے. وہ کتاب لاسٹ ایئر کا سیمینار تھا، اس کی پروسیڈنگ کا. شرح دیوان غالب، ہم نے کوشش کی کہ ہر سال ایک شرح چھاپی جائے. 3 شرح چھاپ چکے، 1 شرح حسرت موہانی کی آپ کے سامنے. باقیات شہریار کی تمام چیزیں آ گئی، کچھ چیزیں بچی ہوئی تھی.
کسی کے پاس محفوظ تھی, کبھی اس پہ گفتگو ہوگی. وہ چھوٹی سی کتاب 40 صفحے کی, شہریار نے جو کلام چھوڑے وہ ہمیں کہیں سے مل گئے, وہ بھی ہم نے چھاپ دیے. عہد غالب کا لکھنؤ, ہم نے لکھنؤ میں ایک سیمینار کیا تھا, اور غالب اور لکھنؤ کا رشتہ 35 مضامین, 350 صفحے کی وہ کتاب. انشاءاللہ خنشا اور ہندوستانی روایت, وہ بھی. غالبیات کے 150 سال, یہ جو غالب کے وفات کو 150 سال ہوئے تھے, تو ہم نے ایک سیمینار کیا تھا, وہ بھی. شمس الرحمن فاروقی ادیب و دانشور, ایک فیلیسیٹیشن سیریمنی ہوئی تھی جس میں کتاب ایڈٹ کی گئی تھی, وہ کتاب. اور غالب نامے کے 2 شمارے, یہ کتابیں تھی حضرات. اب یہ ہے کہ اس میں ان کتابوں کو ہم ریلیز کریں گے, اور چونکہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریسیو کریں گے. بقیہ کتابیں ایک ایک کاپی ریلیز ہوگی. سب سے پہلے دیوان غالب. جی چونکہ غالب انسٹیٹیوٹ کو 50 سال ہو گیا, ایک مومنٹو ہم نے ریسرچ اسکالرز کے لیے اور ٹیچرز کے لیے تیار کیا, اس مومنٹو بھی رسم رونمائی ہوگی. غالب انسٹیٹیوٹ نصف صدی کا سفر. یہ جو 20 کتابیں ہیں اس کو ایڈٹ کرنے میں ہمارے چھوٹے بھائی محضر رضا کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ جامعہ ملیہ شعبہ اردو کے لیے ایک سرمایہ ہے, ان کے لیے ایک زوردار تعلیم. ان کی بھی ایک کتاب ہے جو انہوں نے قاضی عبدالودود کے مضامین کو ایڈٹ کیا. محضر صاحب تشریف لائیں, اپنی کتاب ریسیو کریں. سید مسعود حسن رضوی ادیب مونوگراف, ڈاکٹر نور فاطمہ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. رشید حسن خان مونوگراف, ڈاکٹر عمیر منظر صاحب تشریف لیں. یوسف سلیم چشتی مونوگراف, عبدالسمیع صاحب. آپ سے درخواست ہے کہ جسٹس آفتاب عالم صاحب سے آپ وہ کتاب ریسیو کریں. نقد غالب اور علیہ مسرور, ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب سے درخواست ہے. شعبہ اردو, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سینئر استاد اور بہت ہی اہم ترین اسکالر. غالب اور الور, ڈاکٹر مشتاق تجاروی صاحب, آپ تشریف لائیں. جسٹس بدر الریز احمد صاحب سے وہ کتاب ریسیو کریں. قادر نامہ غالب کی کتاب, اگر اخلاق مزاحنگ صاحب موجود ہیں, مجھے لگتا نہیں ہے وہ. اب حضرات یہ جو بقیہ کتابیں ہیں اس کی ایک ایک کاپی یہ 2 حصوں میں ہم نے بانٹا ہے. یہ گنج نعمانی کا طلسم, اردو ادب میں وقت, ایک ایک کاپی تمام حضرات ریسیو کر لیں, وہ ریلیز کر دیں گے. یہ تقریباً 10 کتابیں ایک ساتھ ریلیز ہو رہی ہیں, یہ سب موجود ہیں. آپ تمام حضرات ان کتابوں سے مستفید ہوں گے. ان 2 دنوں میں یہ کتابیں رکھی جائیں گی. اب وہ آخر میں ایک سووینئر ریلیز ہوگا. حضرات ڈائری بھی ہے, کیلنڈر بھی ہے, غالب انسٹیٹیوٹ کی سرگرمیاں. اب اس کو اب میں ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ایوارڈ کے تعلق سے سائٹیشن پڑھیں. پروفیسر علی ملا حالی فخر الدین علی احمد غالب انعام 2019 برائے اردو تحقیق و تنقید. پروفیسر بلقیس فاطمہ حسینی فخر الدین علی احمد غالب انعام 2019 برائے فارسی تحقیق و تنقید. ادھر دیکھ لی, ادھر سے لے لی. پروفیسر شہبر رسول غالب انعام 2019 برائے اردو شاعری. پروفیسر
خالد محمود غالب انعام 2019 برائے اردو نثر۔ جناب مظفر علی ہم سب غالب انعام 2019 برائے اردو ڈرامہ۔ ڈاکٹر نریش غالب انعام 2019 برائے مجموعی خدمات۔ خالد محمود صاحب کا، مظفر علی صاحب کا، نریش صاحب کا، بلقیس فاطمہ حسینی، شیپر رسول صاحب، آپ تمام جتنے بھی لوگوں کو غالب ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ہے ان سب کا بہت شکریہ۔ حضرات، ہمارے چیئرمین صاحب بدر صاحب یہ کہہ رہے تھے بہت وزنی ہے سر، اس میں کی کچھ کتابیں ہیں، کیش نہیں ہے، 75,000 روپے کا ایک چیک ہے اس چیک بہت جی غالب انسٹیٹیوٹ کے ایوارڈ میں وزن ہے جی تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ایوارڈ ریسیو۔ حضرات، باقاعدہ شکریہ تو اختتامی اجلاس جو 15 کو 2:30 بجے ہوگا، جس کی صدارت اختر الواسع صاحب کریں گے، اس میں ہم ادا کریں۔ اب کس کا شکریہ ادا کریں؟ لیکن ریسرچ اسکالرز جو ہمارے تینوں یونیورسٹیز کے آئے ہیں، جن سے مستقبل میں بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، ان کے خاص طور پر وہ سارے ریسرچ اسکالر جن کو ہم فیلیسیٹیٹ کریں گے ویلیڈکٹری سیشن میں، اور ان کے وہ تمام اساتذہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ اور اب تمام سامعین کے بارے میں تو میں کس کا نام لوں، بس یہی کہا جا سکتا ہے، میں برابر اس بسرے کو دہراتا ہوں، جو شخص جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کہ یہ واحد ادارہ ہے جو مستقل آج 50 سال ہو گئے اس کو، اور یہ کام کر رہا ہے، اور کئی لحاظ سے ایک سنجیدہ اداروں میں اس کا شمار ہے۔ ایک تو کتابیں ہر سال اتنی چھاپتے ہیں یہ لوگ، پھر اس کے بعد جو ان کے سیمینار ہیں، ان کی تقریبات ہیں، اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ بہت اچھے جو ہیں وہ جسے کہنا چاہیے کہ گائیڈنس ملتی رہی ہے، کہ اس ادارے کو وہ جو کام اس نے کیا اس کے حساب سے آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے اس پورے سب کانٹیننٹ میں ایسا ادارہ شاید ہی کوئی ہوگا، اور ایک اس کی انٹرنیشنل ریچ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ایک استحکام ہے اس ادارے میں۔ غالب انسٹیٹیوٹ کا ایک پرانی روایت ہے، اور بہت سے شعراء، ادباء، نقاد اور دانشوروں کو ایوارڈ دیتے رہے ہیں، لیکن کہ موقع چونکہ گولڈن جوبلی تقریب کے موقع پر دیا گیا تو اس کی ایک خصوصی حیثیت ہے۔ مجھے بحیثیت شاعر انہوں نے ایوارڈ دیا، اس کا اعتراف کیا، تو یقیناً اس سے ہمت افزائی بھی ہوتی ہے، اور کچھ اور بہتر کرنے کے لیے آدمی سوچتا ہے۔ تو میں غالب انسٹیٹیوٹ کا، اس کے تمام اراکین کا بہت ممنون ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ غالب انسٹیٹیوٹ دنیا میں اردو کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور آج کل اس کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے، اور اس کی خود خدمات بہت ہی وقی ہیں۔ کیا ایوارڈز، کیا سیمینارز، کیا مطبوعات، اور کیسی کیسی شخصیتیں اس سے وابستہ رہی ہیں۔ وہ صورتیں الہی کس دیس بستیاں ہیں اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں۔ یہ فخر الدین علی احمد صاحب کے خواب کی
ताबीर और डॉक्टर आबिद अहमद, और जैसे जैसे लोग सेक्रेटरी रहे और डायरेक्टर रहे, ने बहुत मेहनत की इस इदारे को बनाने और संवारने में। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इस बात का इजहार करना ज़रूरी समझता हूँ, और बल्कि इस खुशी का इजहार करना ज़रूरी समझता हूँ कि गालिब इंस्टीट्यूट जो हमारा इदारा है, जो गालिब के इंतकाल के बाद गोया 100 साल के बाद ये कायम हुआ। 1869 में गालिब का इंतकाल हुआ और 1969 में गोया पूरी एक सदी मुकम्मल होने के बाद ये कायम हुआ, और उस वक्त से लेकर के फिर 1969 से आज पूरे 50 साल, यानी पिछले साल 2019 में जो ये सेमिनार होना था, तो इस तरह से ये गोल्डन जुबली मौका है गालिब के यानी इस ऐवान गालिब के क़याम को। और ये बात तो हम समझते हैं कि इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं होगा, ना कोई इस पर शुबहा करेगा कि ख़ास तौर से गालिब के बारे में, और उमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो अपनी पूरी अदबी रवायत, अपनी शेरी रवायत, क़दीम शेरी रवायत के ताल्लुक़ से गालिब इंस्टीट्यूट ने जो खिदमात अंजाम दी है, और इतने मुसलसल सूरत में तवातुर के साथ जिस मेयार को इन्होंने कायम रखा है, वो अपने आप में बहुत ही खुशाइंद और बहुत ही मुस्तहसन है। ख़ास तौर से मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूँगा कि और इदारों में तो आम तौर से मुज़ाकरे, इल्मी मुज़ाकरे होते हैं, सेमिनार होते रहते हैं, और उसके बाद फिर उनको कुछ दिनों तक लोग याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन गालिब इंस्टीट्यूट का ये बहुत बड़ा इम्तियाज़ है और बहुत ही मुफीद इसका पहलू है कि यहाँ जितने भी इल्मी प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार होते हैं, और जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो हर साल का जो गालिब सेमिनार होता है, तो इसमें ये इनामात भी देते हैं मुख्तलिफ़ मैदानों में, शायरी में, नस्र में, फ़ारसी में। और उसके साथ जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि सेमिनार में जो मकाले पढ़े जाते हैं उनको किताबी सूरत में शाया करते हैं। इसके अलावा हम जैसा जानते हैं कि गालिब इंस्टीट्यूट से गालिबनामा के नाम से बहुत ही मौक़र जरीदा निकलता है, उसमें बहुत अहम मज़ामीन शाया होते हैं। इस बार जैसा कि हम आपने भी देखा कि अभी जो जलसा हुआ इफ्तिताही इजलास, उसमें कमोबेश 20 किताबें जो शाया हुई हैं अभी पिछले साल, उनकी रस्म रूनुमाई हुई, और ये जो नुमाइश लगी हुई है इन किताबों की, ये ख़ुद इस बात का सबूत है कि गालिब इंस्टीट्यूट ने अपने पिछले 50 साल के अरसे में कितनी बड़ी खिदमत इल्म व अदब की है। तो इस मौके पर मैं अपनी खुशी का इजहार करता हूँ, और गालिब इंस्टीट्यूट और उसके तमाम ओहदेदारान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये सिलसिला जिस तरह से खुशाइंद सूरत में नहायत ही खुश उसलूबी के साथ अभी तक चल रहा है, ऐसे ही आइंदा भी चलता रहे। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ गालिब इंस्टीट्यूट को गोल्डन जुबली तकरीबात के हवाले से, गालिब के हवाले से, कि मुसलसल इस अरसे में गालिब इंस्टीट्यूट ने वो काविशें की जिससे गालिब को मकबूल बनाया जा सके। गालिब फ़हमी के नए ज़ाविये, नए बाब वाह हों, इसकी कोशिश हुई, और काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली गालिब इंस्टीट्यूट को। अभी इस वक्त जो सेमिनार जो मुनक़िद किया गया, ये भी गोल्डन जुबली के हवाले से और गालिब की जो 150 साल जो उनकी बरसी है उसके मौके पर, इसलिए बहुत अहम हो जाता है कि इस 150 साल में गालिब के इंतकाल के बाद से अब तक गालिब फ़हमी के जितने भी ज़ाविये सामने आए हैं, उन ज़ावियों पर मुस्तकिल सेमिनार होते रहे हैं। लेकिन अब भी ऐसे बहुत सारे ज़ाविये हैं जो अभी जिनको वाह करना ज़रूरी है, जिन दरवाज़ों को खोलना ज़रूरी है। गालिब फ़हमी के हवाले से कोई हतमी बात ये नहीं कही जा सकती है कि हमने गालिब को मुकम्मल तौर पर समझ लिया है। गालिब उन शायरों में से है, गालिब का फ़न एक ऐसा फ़न है, या गालिब की शायरी एक ऐसी शायरी है कि जो हर वक्त कारी को या नाक़िद को या शारे को एक एहसास तशनगी अता करती है। वो शायरी एक खफीफ एहसास नारसाई पैदा करती है वो शायरी। यानी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने गालिब के शेर को, गालिब के किसी कलाम, किसी गज़ल को, किसी शेर को, गालिब की शायरी को समझ लिया, लेकिन फ़ौरन ये महसूस होता है कि शायद हमने मुकम्मल तौर पर गालिब की शायरी को अपनी गिरफ्त में नहीं लिया है। कुछ ऐसा पहलू ज़रूर है जो अभी बाकी है, तशना है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे सेमिनारों के ज़रिए गालिब इंस्टीट्यूट की कोशिश रही है कि गालिब की शायरी के जो ऐसे पहलू हैं जो अब तक वाह उस तरह से नहीं हुए हैं, उस तरह से लोगों पर आश्कारा नहीं हुए हैं, या जिनके बारे में बहुत तफसील से गुफ्तगू नहीं हुई है, जिन पहलुओं पर हमारे नाक़दीन और शायरीन की
नज़र नहीं गई है, उन पहलुओं के हवाले से गुफ्तगू की जाए, और जो नाक़दीन हैं, जो इस वक्त गालिब के माहिरीन हैं, जो गालिब की शायरी को पढ़ाते रहे यूनिवर्सिटीज़ में या पढ़ते रहे हैं, उन तमाम लोगों को यकजा करके उनके ज़रिए, उनके मक़ालात के ज़रिए, उनकी गुफ्तगू के ज़रिए, उनकी तकरीर के ज़रिए गालिब की शायरी को एक न सिर्फ तफ़हीम के हवाले से, गालिब शनासी के हवाले से, बल्कि गालिब की शायरी आज के दौर के तकाज़े में क्या अहमियत रखती है, आज के जो तकाज़े हैं क्या गालिब आज के तकाज़े के मुताबिक फ़िट होते हैं, उनकी शायरी उस तकाज़े पर पूरी उतरती है। इन पहलुओं पर गौर व फिक्र करने का काम इस तरह के सेमिनारों में होता रहा है। आज भी इस सेमिनार में इस बात पर नफ़ी के हवाले से, जो ये 3 रोज़ा सेमिनार है, इस बात पर नफ़ी के हवाले से, यानी गालिब के यहाँ जो कंट्राडिक्शंस हैं फ़िक्र की सतह पर, जो मुख्तलिफ रंग हैं, मुख्तलिफ शेड्स हैं गालिब की शायरी के, उनका अहाता करने की कोशिश इस सेमिनार में पेश किए जाने वाले पेपर्स में करने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही उम्दा काविश है, और इसके लिए मैं गालिब इंस्टीट्यूट को गोल्डन जुबली के हवाले से भी, गालिब जो बरसी 150 साल मनाई जा रही है उस तकरीब के हवाले से भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद। ये गोल्डन जुबली जो सदी तकरीबात का मौका है, ये इसलिए भी बहुत अहम है कि जिस तरह से एक बड़े पैमाने पर इसको सेलिब्रेट किया गया है, और इस मौके पर 13 किताबें तकरीबन रिलीज़ हुई, और गालिब नामा के लिए वो पूरा सफ़र जो गालिब इंस्टीट्यूट का 50 साल का रहा है, उसके लिए जो मुख्तलिफ नाक़दीन और अदीबों से जो मज़ामीन लिखवाए गए वो भी बहुत अहम है। तो उससे ये हुआ कि पूरा 50 साल का जो सफ़र है वो एक किताब की सूरत में हमारे सामने है। तो जो नई नस्ल है, जो नहीं जानते हैं, तो वो उनके सामने भी होगा कि कैसे कैसे मौज़ूआत पर यहाँ पे सेमिनार होते रहे। मैं गालिब इंस्टीट्यूट को बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रज़ा हैदर कि वो इतने अच्छे से उन्होंने ऐसे इनक़ाद किया एक इंटरनेशनल सेमिनार, और दूसरी इनाम दिए गए इस मौके पर। और इस मौके पर ये एक बात बहुत अच्छी ये है कि गालिब इंस्टीट्यूट ने जो एक नया एक ट्रेंड शुरू किया है मोनोग्राफ का, गालिब सीरीज़ का, वो बहुत अच्छा है। और जैसे कि शायद कुछ लोग जानते हो कि मुझे भी उसी सिलसिले में शारहीन गालिब की सीरीज़ के तहत एक मसूद हसन रिज़वी अदीब पर मोनोग्राफ लिखने के लिए आया था, तो कल वो भी रिलीज़ हुआ है, तो उसकी भी तो मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है। मैं उनको बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। गालिब इंस्टीट्यूट को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने गोल्डन जुबली तकरीबात जो है वो मुनाक़िद की, और इस मौके पे जो यानी ये कह लीजिए कि एट अ ग्लांस उनका जो काम सामने आ रहा है वो बहरहाल काबिल सताइश है। यानी तारीफ़, तौसीफ़, तहसीन के जितने कलमात हैं वो गालिब इंस्टीट्यूट की खिदमत में पेश किए जाने चाहिए, और उसके सरबराह डॉक्टर रज़ा हैदर साहब की खिदमत में, इसलिए कि उन्होंने 2019 में इस हवाले से 20 किताबें शाये की, यानी 2019 में उनकी 20 किताबें आ गई, और सेमिनार की एक सीरीज़ है। और ख़ास तरीके से जिस हवाले से वो इनामात देते हैं, जो अवार्ड्स पेश करते हैं, इस बार भी उन्होंने जो अवार्ड्स पेश किए हैं, चाहे वो शायरी के हवाले से, चाहे नसर के हवाले से, चाहे वो ड्रामा के हवाले से, वो अपनी अपनी जो फील्ड में बहुत नुमाइंदा लोग हैं, बहुत नुमायाँ काम करने वालों की खिदमत में उन्होंने अवार्ड दिए। मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अवार्ड कबूल किया और जिन्होंने अवार्ड देने का फ़ैसला किया इस मौके पे। और दूसरे ये जो गालिब और नफ़ियो इस बात है, ये जो मौजू है वो गालिब के यहाँ जो हावी रुझान है वो नफ़ी से इस बात की तरफ जाते हैं, इनकार से इकरार की तरफ जाते हैं, अंधेरे से उजाले की तरफ जाते हैं, और ये जो तसादुम है, इस तसादुम से ये ताउन पैदा होता है। ज़रा इस पर आप गौर करें कि नफ़ी अलिफ से ये तक की जब बात करते हैं तो नफ़ी ये पे ख़त्म होती है, इस बात अलिफ से शुरू होता है। इसका मतलब जहाँ से इनकार शुरू होता है वहीं से इकरार शुरू हो जाता है। ये गालिब के यहाँ एक बड़ा हावी रुझान है, और चूँकि गालिब जो है वह फ़लसफ़े हयात का शायर है, फ़लसफ़े ज़ात का शायर है, फ़लसफ़े कायनात का शायर है, और कल से जो इसका जिसके खुतबे हुए हैं, इफ्तिताई खुतबा हुआ हो चाहे मकाले हुए हैं, उसमें भरपूर अहाता किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब ख़ास तरीके से इस सेमिनार की किताब मकालों का मजमूआ हमारे सामने शाया होकर आएगा तो हमारी नई नस्लों के लिए जो है वो इस बात का सबूत देगा कि गालिब जो है वो पिछली सदी का किसी सदी का शायर नहीं बल्कि हमारी सदी का शायर है, बल्कि हर सदी का शायर है। तो वो इस सेमिनार से एक नया डिस्कोर्स शुरू होगा, और गालिब फहमी, गालिब शनासी का ख़ास तरीके से जो गालिब की असरी मानवियत है, कंटेम्पोरेरी रिलेवेंस है दुनिया के दूसरे अदब में, दूसरी ज़बानों में, दूसरे लिटरेचर में, जिस तरीके से गालिब ने और सारी तहरीकात से पहले उन मज़ामीन को पेश करना शुरू कर दिया था जब हमारे यूरोप में जो है वो मॉडर्निटी की बात बाद में आई है, और गालिब के अशार में जो है वो पहले से नज़र आती है। तो मुझे लगता है ये सेमिनार अपने टॉपिक के एतबार से, अपनी शख्सियात के एतबार से बहुत ही अहम है, और हम इस हवाले से गालिब इंस्टीट्यूट को बहुत मुबारकबाद देते हैं। मैं गालिब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इसलिए भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुझे मालूम है कि बहुत दिनों से ये तैयारियाँ चल रही थी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन की। बड़ी तादाद में
सारे हिंदुस्तान से स्कॉलर्स आए, तालिब इल्म आए और पूरा हॉल भरा हुआ है। कल भी भरा हुआ था। कल जो इफ्तिताही तकरीब हुई उसमें जो तकसीम इनामात हुए गालिब के जो बहुत ही अहम इनामात ऐवान गालिब के होते हैं वो दिए गए। तो मुझे खुशी हुई कि ये ज़ाहिर है कि इदारे का वक़ार है, इदारे का एतबार है, जिसकी वजह से लोग किसी चीज़ की परवाह नहीं करते और आते। और ख़ास तौर पर रज़ा हैदर साहब का अखलाक है और वो जिस तरह से राब्ते में रहते हैं असातिज़ा से, तालिब इल्मों से, रिसर्च स्कॉलर से, ये बड़ी बात है। एक इदारे का जो ज़िम्मेदार होता है उसके लिए बहुत सारी दुश्वारियाँ होती हैं, बावजूद उसके हमेशा मुस्कुराते रहना, लोगों से मिलना, राब्ते में रहना, उसकी वजह से भी ये सेमिनार कामयाब हो रहा है। और आज अभी 2 जो सेशन हुए बड़े अहम मकाले पढ़े गए और बड़े अहम लोगों ने पढ़े मकाले, और जिस संजीदगी से सुना गया और जिस तरह सवाल जवाब हुए, मैं समझता हूँ कि एक बहुत कामयाब सेमिनार की ये बड़ी अलामत है। मैं नेक तमन्नाएं पेश करता हूँ ऐवान गालिब के लिए और तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इसमें शरीक हुए। कल के इफ्तिताहिया सेशन में हमारे बीच जो नाब गए वक्त जनाब गोपी चंद नारंग थे, उन्होंने नफ़ी और इस बात के हवाले से जो बातें की और उन्होंने बताया कि जदलियात नफ़ी का कितना अहम रोल है किसी भी गुफ्तगू में, कि आप तवक्कुआत को पलट देते हैं, कुल्लिये को पलट देते हैं। तो ये एक ट्रेंड था जो गालिब से पहले भी मौजूद था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन एक मुसलसल दबिस्तान की सूरत में ये ट्रेंड गालिब के बाद आया। और जैसे जैसे इंसानी जहन पुख्तगी की ओर, शऊर की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वो गालिब की इख्तियाराती निज़ाम की गहराई, मानवियत, तहदारी और हमजहती को महसूस कर रहा है और उसको अडॉप्ट कर रहा है, इख्तियार कर रहा है। बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान के इंतहाई अहम इदारों में ऐवान गालिब का शुमार किया जाता है। और ये बात जब मैं कह रहा हूँ तो मेरी निगाह में हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों के अदबी इदारे, ऐवान गालिब को नुमायाँ हैसियत हासिल है मजमूई तौर पर अदब की खिदमात के सिलसिले में, और ख़ुसूसी तौर पर गालिब को हर बार नई तरह से दरियाफ़्त करने के सिलसिले में। उसी सिलसिले की ये एक कड़ी है और ज़ाहिर है कि इसको तो इसलिए भी ख़ुसूसियत हासिल है कि ये एक तरह से 150 साला जश्न हो रहा है गालिब का। और ऐवान गालिब की तामीर 1969 में हुई थी, जो इस एतबार से भी इस जश्न को अहमियत हासिल है। और तीसरी चीज़ जो है वो ये कि इस बार सेमिनार का जो मौजू मुंतखब किया गया है वो भी नौइयत के एतबार से बिल्कुल मुनफरिद और अनोखा है। इस पहलू पर गुफ्तगू तो हुई है, लेकिन पूरा एक सेमिनार इस मौजू पर मुनक़िद किया जाना ये कम से कम मेरे इल्म में नहीं है। तो और ये बहुत ही अहम पहलू है। ये भी कह दिया जाए कि ये जो इस बातो नफ़ी का पहलू है ये गालिब की शायरी के ताल्लुक़ से बहुत ही अहम और बहुत ही मानी ख़ेज़ और ख़याल अफरोज़ मौजू है। और इस पर ज़ाहिर है कि कल से गुफ्तगू हो रही है, आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन होगा। इन 3 दिनों में इस पहलू को निगाह में रख कर जो गुफ्तगू की जाएगी वो मारिका आरा गुफ्तगू होगी, और ख़ास तौर से अदब के क़ारीन के लिए जो गालिब को नई तरह से दरियाफ़्त करना चाहते हैं उनके लिए ये 3 दिन की गुफ्तगू बहुत ही अहम और बामानी होगी। और इसके लिए ज़ाहिर है कि ऐवान गालिब को जितनी भी मुबारकबाद दी जाए वो कम। यहाँ पर सब अहले शायकीन यहाँ पर जमा हुए हैं, अदब से मोहब्बत करने वाले जमा हुए हैं, और ये उनका कमिटमेंट है। और ये यहाँ के जो डायरेक्टर हैं रज़ा हैदर साहब, उनका एक ये कहना चाहिए कि उनका जोश और खरोश और उनका खुलूस और अदब के लिए उनका जो एक ये कहना चाहिए कि बहुत ही ज़बरदस्त कमिटमेंट उनका है। उसकी बिना पर जो उन्होंने सबको बुलाया और सब यहाँ पर आए ऐसे हालात में, बहुत अच्छे इंतज़ामात और बहुत ही जो टॉपिक है, जो मौजू रखा गया है, वो सही मानों में नई जो दर हैं वो वाह करेगा शायरी के, गालिब की शायरी की। ये जो गालिब इंस्टीट्यूट की 3 दिनों की जो तकरीबात हैं, इसका एक बहुत ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और ये जो तकरीबात हैं वो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के नाम से इन तकरीबात को हम मना रहे हैं। 1969 में जब गालिब की वफ़ात को 100 साल हो गए थे तो ज़ाकिर हुसैन सदर थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और फ़खरुद्दीन अली अहमद कैबिनेट मिनिस्टर थे। मुल्क की 3 अहम तरीन हस्तियाँ
ان تینوں نے مل کر کے یہ پلان کیا کہ غالب کی وفات کو 100 سال ہو گئے ہیں، تو کیوں نہ ہم غالب کو یاد کریں، غالب کو سیلیبریٹ کریں. تو ایک بہت ہی عالیشان انٹرنیشنل سیمینار ہوا تھا 69 میں، جس میں 22 کنٹری کے اسکالرس آئے تھے. اور یہ اتنا ہسٹوریکل سیمینار تھا کہ یہ سیمینار جب ختم ہوا تو ان تینوں اہم ترین ہستیوں نے، یعنی فخر الدین علی احمد، ڈاکٹر ذاکر حسین اور اندرا گاندھی نے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ ہم اس سیمینار کو ایک غالب کی یادگار میں تبدیل کر دیں. 1 سال کے اندر میں یہ غالب انسٹیٹیوٹ کی یہ جو شاندار عمارت آپ دیکھ رہے ہیں، جس کی کوئی مثال نہیں ہے پورے بر صغیر میں، کہ کسی بھی ادیب، کسی بھی دانشور اور کسی بھی شاعر کے نام سے اتنی خوبصورت عمارت، جس میں ایک شاندار لائبریری ہے، آڈیٹوریم ہے، ریسرچ سینٹر ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ایک میوزیم ہے، موجود ہیں. تو یہ تمام چیزیں بنی. 50 سال کا عرصہ گزر گیا، 69 سے لے کر کے 2019 گزر گیا، ہم 2020 میں آ چکے ہیں. 50-51 سال کے عرصے میں غالب انسٹیٹیوٹ نے اتنے کام کیے ہیں، اتنے علمی اور ادبی امور انجام دیے ہیں، اتنی کانفرنسز کی ہیں، سیمینار، مشاعرہ، شام غزل، کلچرل پروگرام، 300 سے زیادہ کتابیں، غالب نامہ، لیکچرز، کہ اگر ان کی فہرست تیار کی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک پورا انسائکلوپیڈیا تیار ہو جائے گا، کئی والیوم میں کتاب آ جائے گی. تو اسی وجہ سے ہم نے 2 بہت امپورٹنٹ چیز اس گولڈن جوبلی سیلیبریشن میں پبلش کی ہیں. ایک سووینئر 200 پیجز کا ایک بہت ہی خوبصورت سووینئر ہے. سووینئرز تو آپ نے بہت سارے اداروں کے اور یونیورسٹیز کے دیکھ ہوں گے، لیکن یہ جو سووینئر ہے، اس میں پوری 50 سال کی تاریخ غالب انسٹیٹیوٹ کی ہم نے سمیٹ دی ہے. اس سووینئر کی ایک خاصیت یہ بھی ہے، تمام باتیں آپ کو اس میں مل جائیں گی. تو یہ سمجھیے، دیکھیے، ادارہ ہمیشہ رہے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں، اسکالرس رہیں یا نہ رہیں، ہم آتے جاتے رہیں گے، لیکن ادارہ اور ادارے کا کام ہمیشہ عزت کی نظروں سے دیکھا جائے گا. وہ یہاں کی کتابیں، پبلیکیشنز. تو ہم لوگوں نے یہی پلان کیا کہ سیمینار تو ہوتے رہیں گے، سیمینار ہو رہا ہے، بہت بڑا سیمینار ہو رہا ہے، انٹرنیشنل سیمینار ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے اسکالرس آ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیز کر دی جائے کہ جس کو صدیاں یاد کرے. تو یہ ایک سووینئر ہم نے تیار کیا. اور دوسرا اہم ترین ہم نے کام یہ کیا کہ ایک کتاب جس کا نام ہے غالب انسٹیٹیوٹ نصف صدی کا سفر، یہ 550 صفحات پر مشتمل کتاب ہے کہ جس میں تقریباً 45 اسکالرس کے مضامین ہیں. ان اسکالرس نے غالب انسٹیٹیوٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ادھر پچھلے 50 سالوں میں، اس پہ بھرپور طریقے سے لکھا اور بہت اچھے سے لکھا ہے. ہم ان تمام اسکالرس کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک بھرپور تعاون دیا اور ان کا ایک کنٹریبیوشن اس میں شامل ہے. تو یہ 2 امپورٹنٹ چیز آ گئی. اس کے علاوہ تقریباً 18 کتابیں، یہ ساری کتابیں ہیں، یہ گولڈن جوبلی سیلیبریشن کے نام سے ہم نے اس میں لکھ بھی دیا ہے. یہ 18 کتابیں ہم نے اس سال پبلش کی. اتنی کتابیں اس لیے پبلش کی تاکہ یہ سال جو ہے وہ کتابوں کے حوالے سے ہمیشہ یادگار ہو جائے. تو یہ ایک بڑا کارنامہ غالب انسٹیٹیوٹ کا ہے کہ ہم نے اس طرح سے گولڈن جوبلی کو سیلیبریٹ کیا. اور آخر میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ گزشتہ سال 2019 غالب کی وفات کو 150 سال ہو گئے، غالب انسٹیٹیوٹ کو 50 سال ہو گئے. تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر کے ہم نے ایک انٹرنیشنل سیمینار آرگنائز کیا جس کا عنوان رکھا غالب کی شاعری میں نفی اور اثبات. یہ بہت ہی یونیک ٹاپک ہے اور اس طرح کے ٹاپک پہ کبھی غالب کے تعلق سے کوئی مذاکرہ، کوئی سیمینار نہیں ہوا. تو یہ غالب کو بیسیکلی ٹریبیوٹ ہے، خراج عقیدت ہے کہ ہم نے 2 چیز، غالب کی وفات کو 150 سال، غالب انسٹیٹیوٹ کے قیام کو 50 سال، ان دونوں چیزوں کو ملا کر کے ایک بہترین خراج عقیدت غالب کو ہم اس سیمینار کے تعلق سے پیش کر رہے ہیں. تو میں یہ جو تمام اسکالرس جو بڑے بڑے آئے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مجھے پوری امید ہے کہ جب یہ سیمینار ختم ہوگا تو یہ جو
पेपर पब्लिश होंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वही सरमाया होता है, उससे एक बड़ा मैसेज जाएगा और गालिब को डिस्कवर करने में, मज़ीद डिस्कवर करने में हमें काफ़ी आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।